الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے نماز کے ذریعے۔ حصہ اول کے سبق نمبر 4A میں آپ سب کا استقبال ہے، جس میں ہم سورۃ الفاتحہ کی 2 آیات سیکھیں گے، 6 اور 7۔ گرامر میں ہم مؤنث کے الفاظ کو سیکھیں گے اور کچھ نکات تعلیم بھی لیں گے۔ الحمدللہ اس سبق کے ختم تک آپ 44 نئے الفاظ سیکھ چکے ہوں گے، جو قرآن کریم میں تقریباً 15,387 بار آئے ہیں۔ قرآن کریم میں تقریباً 4,500 نئے الفاظ ہیں، جو ریپیٹیشن کے بعد تقریباً 78,000 بار آئے ہیں۔ جوں جوں آپ قرآنک الفاظ کے معنی کو اپنے ذہن و دماغ میں محفوظ کرتے چلے جائیں گے، یہ بیٹری کا لیول چارج ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ یاد رکھیے کہ سورہ فاتحہ اور تعوذ کے الفاظ قرآن کریم میں تقریباً 9,000 بار آتے ہیں۔ قرآن کریم کے 600 صفحات ہیں، ہر صفحہ پر 15 لائنز ہیں، 15 سطور ہیں، تو 600 کا گنا 15 سے جب ہوگا تو یہ 9,000 لائنیں بنتی ہیں۔ یعنی ہر لائن میں آپ کو ایک لفظ تعوذ اور سورہ فاتحہ کا ملے گا، یعنی آپ کو تعوذ اور سورہ فاتحہ کے ایک ایک لفظ کو اچھی طرح یاد کر لینا چاہیے۔ تو آئیے اب ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے راستے کی سیدھے۔ اہدی 2 الفاظ سے مل کر بنا ہے۔ اہدی یعنی دے، نا ہمیں۔ اہدی کا لفظ قرآن کریم میں تقریباً 2 ہی مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے۔ اہدی نا، دے ہمیں۔ ہدایہ ہدن اسی سے ہے، اور اس کا مطلب ہے، ہدایت کا کیا مطلب ہے؟ راستہ دکھا، اور دوسرا مطلب ہے راستہ چلا۔ راستہ چلا میں اور گہری ہدایت ہے، اور قرآن کریم میں بھی ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو اہدنا کا مطلب ہے ہمیں ہدایت دے، اہدنا کا مطلب ہے ہمیں ہدایت دے۔ الصراط، راستے کی، صراط کیا مطلب ہے؟ راستہ۔ المستقیم، سیدھا، جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا، خط مستقیم، سیدھی لائن۔ استقامت یعنی جماؤ، نہیں مڑنا، نہیں ہٹنا، بالکل جم جانا، اس کو کہتے ہیں استقامت۔ المستقیم وہ خاص سیدھا راستہ۔ تو یہ ال لگانے سے کوئی بھی اسم کے سامنے جب الف لام لگ جائے گا تو وہ خاص ہو جائے گا۔ جیسے انگلش میں دا لگنے سے وہ جو ہے الفاظ خاص ہو جاتا ہے، وہ اسم خاص ہو جاتا ہے۔ جیسے دا بک، وہ خاص بک۔ اسی طرح ال لگنے سے عربی میں بھی اسم جو ہے خاص ہو جاتا ہے، المستقیم۔ تو یہ آپ کو یاد رکھنا کہ یہ خاص کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ المستقیم وہ خاص سیدھا راستہ، المستقیم وہ خاص سیدھا راستہ جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ الصراط المستقیم، سیدھا راستہ، یعنی وہ خاص سیدھا راستہ جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ تو اس کے ہم اب کچھ نکات لیتے ہیں۔ سیدھے راستے کی ہدایت دے، یعنی زندگی کے ہر کام میں سیدھا راستہ دکھا دے اور اس پر چلنے کی توفیق دے دے۔
یہ ایک دعا ہے جس کو ہم روزانہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پوچھتے ہیں. بعض لوگوں کے ذہن میں کنفیوژن ہے، کہتے ہیں کہ یار ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو ہدایت پر ہیں. تو اگر وہی اس کا معنی ہوتا تو یہ دعا تو کسی غیر مسلم کے لیے ہونا چاہیے تھی، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو روزانہ ہم پوچھتے ہیں. تو کیا پتہ چلا، دراصل مسلمان ہونا ہدایت کا پہلا قدم ہے. اب ہم کو نماز پڑھتے وقت، نماز کے بعد، کام کے دوران، گھر میں، آفس میں، کلاس میں، دوستوں سے بات کرتے ہوئے، بازار میں، شیطان کے وسوسوں کے وقت، کسی کی طرف دیکھتے وقت، گویا ہر وقت ہم کو ہدایت کی ضرورت ہے. اس لیے ہمیشہ اللہ سے ہدایت مانگتے رہنا چاہیے. اب ہدایت کہاں ملے گی؟ ہدایت ملتی ہے قرآن کو سمجھ کر پڑھنے میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں. اس لیے ہمیں قرآن کو بھی سمجھنا چاہیے اور احادیث کو بھی سمجھنا چاہیے. اور ہر نماز میں جو بھی قرآن پڑھا جاتا ہے نا، وہ اس وقت اس دن کے لیے ہدایت کا تحفہ ہے اللہ کی طرف سے. اگر میں اس کو سن کر سمجھنے کی کوشش نہ کروں تو گویا میں ہدایت کا انتظار اور ہدایت کی قدر کرتا ہوں. اس لیے قرآن کو سمجھنا ضروری ہے، بلکہ ایمرجنسی ہے. اس لیے ہر نماز میں اس کو سمجھنا میری ہدایت کو حاصل کرنے میں ضروری ہے. اور ہدایت کی ضد جو ہے، اپوزٹ جو ہے، وہ ہے ضلالت. یعنی انسان قرآن و حدیث کے بارے میں شک کرنے لگے یا غلط خواہشات اور غلط کاموں میں لگ جائے اور اس طرح اپنی دنیا اور آخرت برباد کر لے. تو اس سے ہم عادت نمبر 10 کو لے سکتے ہیں کہ ہر کام میں اللہ سے ہدایت، صحیح راستہ معلوم کرنا اور اس پر چلنے کی توفیق طلب کرنا. مائک آن کریں گے اور ترجمہ پڑھیں گے. اہدینا، ہمیں ہدایت دے. اہدینا، ہمیں ہدایت دے. الصراط، راستے کی. الصراط، راستے کی. الصراط، راستے کی. المستقیم، سیدھے. المستقیم، سیدھے. المستقیم، سیدھے. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے راستے کی سیدھے. لیکن جب ہم اس کا ایک ساتھ ترجمہ پڑھیں گے پھر تھوڑی ترتیب آگے پیچھے ہوگی. مستقیم کا ترجمہ پہلے آئے گا اور صراط کا ترجمہ پھر بعد میں آئے گا. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی. مائک بند کیجیے، آگے بڑھتے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے ان پر. صراط یعنی راستہ، جیسا آپ نے ابھی پڑھا الصراط المستقیم، وہ خاص سیدھا راستہ. تو صراط کا مطلب ہے راستہ، المستقیم یعنی سیدھا. الذین، ان لوگوں کا. الذین کا لفظ قرآن کریم میں تقریباً 1080 بار آیا ہے اور اس کے دو مطلب ہوتے ہیں. سینٹنس کے حساب سے ہم فٹ کریں گے ان لوگوں کا یا وہ لوگ جو، یہ دو ترجمے ہیں، ان لوگوں کا یا وہ لوگ جو. اب یہاں الذین کا ترجمہ ہوا ہے ان لوگوں کا. انعمتا، انعام کیا تو نے. انعام سے ہے، نعمت سے ہے. انعمتا، انعام کیا تو نے. علیہم، علی یعنی پر، ہم ان سب پر، وہ سب. تو یہاں تھوڑی ترتیب یہاں بھی آگے پیچھے ہوگی. علیہم، ان پر. علیہم، ان پر. تو اس کا پیغام کیا ہے اور کس طرح ہم اس کو اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں یہ دیکھتے ہیں. جی ہاں، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا انعام کن پر ہوا، کون ہے وہ.
جن پر اللہ نے انعام کیا ہے اور جن کا راستہ ہم روزانہ 25 بار اپنی نمازوں میں پوچھتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایسے راستے کی ہدایت دے جن پر تو نے انعام کیا. تو اللہ کا انعام کن پر ہوا؟ اللہ کا انعام ہوا جن پر اللہ نے انعام کیا وہ 4 قسم کے لوگ ہیں. سب سے پہلے ہے انبیاء، دوسرے ہیں صدیقین، تیسرے ہیں شہداء اور چوتھے ہیں صالحین. تو اللہ تعالیٰ نے ان 4 قسم کے لوگوں پر انعام کیا. تو اب آئیے ہم ان کا راستہ معلوم کرتے ہیں کہ یہ 4 قسم کے لوگ کیا کرتے تھے جو اللہ نے ان پر اپنا انعام کیا ہے. اور جب ہمیں پتہ چل جائے گا تو پھر ہم یہ دعا سمجھ کر مانگنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ 4 قسم کے لوگ جو ہے جو کام کرتے تھے. انبیاء کی ہم بات کرتے ہیں. پہلے انبیاء میں ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں 4 سب سے زیادہ امپورٹنٹ کام کیے، سب سے اہم کام کیے. پہلے آپ نے عمل کر کے دکھایا. دل کے اعمال میں جیسے ایمان ہے، اخلاص ہے، اللہ سے محبت، اسی کا ڈر، اسی پر توکل یعنی بھروسہ وغیرہ. باقی اعمال جیسے روزہ، نماز، زکوٰۃ، صدقات، لوگوں سے اچھا سلوک کرنا وغیرہ. دوسرا کام آپ نے جو کیا وہ دعوت کا کام کیا کہ ساری زندگی آپ اسلام کی دعوت دیتے رہے. اور تیسرا کام جو آپ نے کیا وہ تزکیہ کا کیا. تزکیہ مطلب یعنی لوگوں کے عقیدے اور اعمال اور اخلاق اور معاشرے کو غلط چیزوں سے پاک کیا. تو تزکیہ کا مطلب پاکی ہوگا اور اچھی چیزوں کو رائج کیا. قرآن ان کی مثالوں سے بھرا ہوا ہے. اور چوتھا کام کیا نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا. خاندانوں میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں اللہ کے احکام پر عمل کروایا. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہمیں بھی اپنے آپ کو انعام پانے والے لوگوں کی لسٹ میں، فہرست میں، ان کی جماعت میں اپنے آپ کو بھی شمار کرانا ہے تو ہم کو بھی یہی 4 کرنے کی کوشش کرنی ہوگی. ایمان لانا ہوگا، عمل کرنا ہوگا، اس کام کی دعوت دینی ہوگی اور اپنی ساتھیوں کی زندگی کو غلط چیزوں سے صاف کرنے کی کوشش کرنا، اچھی عادتوں کو بڑھانا اور جہاں تک ہو سکے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. تو اس سے ہم عادت نمبر 11 کو لے سکتے ہیں کہ ہمیشہ اچھے ماڈل، اچھے نمونے کی مثالوں پر چلنا ہے، ان کے زندگی کے اوپر چلنا ہے، ان کے بارے میں پڑھنا ہے اور پھر ان کی زندگی اور اپنی زندگی کو کمپیئر کرنا ہے. اور پھر اگر کمی نکلے گی تو پھر جو ہے ہم ہر عمل کو ان کی زندگی کو سامنے رکھ کر اپنے کو چیک کرنا ہے اور پھر ان کے جیسا عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے. ترجمہ کیجیے، مائک آن کریں. صراط، راستہ، الذین، ان لوگوں کا، الذین، ان لوگوں کا، انعمت، انعام کیا تو نے، انعمت، انعام کیا تو نے، علیہم، ان پر، علیہم، ان پر، صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم، انعام کیا تو نے ان پر. ایک ساتھ پڑھیے ترجمہ. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے ان پر. آگے بڑھتے ہیں. غیر المغضوب علیہم، نہ غضب کیا گیا ان پر، نہ غضب کیا گیا ان پر. غیر، نہ، نہیں، اس کے علاوہ تینوں معنی میں استعمال ہوتا ہے اور غیر کا لفظ قرآن کریم میں تقریباً 147 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے. تو غیر، نہ،
المغضوबी, गजब किया गया. तो अलमगजूब के माने को आप कैसे याद रखेंगे? इसको हम उर्दू जुबान में भी अक्सर इस्तेमाल करते हैं ना, जैसे मजलूम. भाई मजलूम कौन है? जिस पर जुल्म किया गया. तो मगजूब कौन है? जिस पर गजब किया गया, जिस पर गुस्सा किया गया. अलमगजूब गजब किया गया. अलैहिम, उन पर. अलैहिम, उन पर. जी, तो इसका भी आप तर्जुमा कीजिए. गैर न अलमगदूबी, गजब किया गया. अलमगदूबी, गजब किया गया. अलमगदूबी, गजब किया गया. अलैहिम, उन पर. अलैहिम, उन पर. अलैहिम, उन पर. गैरिल मगदूबी अलैहिम, ना गजब किया गया उन पर. अगला टुकड़ा देखते हैं. वलद्दालीन, और ना जो गुमराह हुए. वा का मतलब है और, वा का मतलब है और, ला का मतलब है ना, नहीं. तो ला का लफ्ज कुरान करीम में तकरीबन 1687 मरतबा रिपीट हुआ है. अद्दालीन, जो गुमराह हुए. बाल का मतलब है, बाल कहते हैं गुमराह होने वालों को. और हम उर्दू में भी इससे मिलता जुलता लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, दलालत. इसको भी गुमराही कहते हैं. दाल वाहिद है, दालीन इसकी जमा है. दाल सिंगुलर है, दालीन इसका प्लूरल है. दालीन का लफ्ज कुरान करीम में तकरीबन 14 मरतबा रिपीट हुआ है. गैरिल मगदूबी अलैहिम, अल्लाह ताला ऐसे लोगों पर गुस्सा हुआ जो जानते थे मगर अमल नहीं करते थे. यहां इससे पता चलता है कि दो किस्म के लोग थे. पहली किस्म जो जानते तो थे मगर अमल नहीं करते थे. तो हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह हमको सही अमल करने की तौफीक दे. क्योंकि सोचिए, अल्लाह अगर किसी से नाराज हो जाए तो उसका कितना बुरा हाल होगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी. और हम अक्सर किसी हीरो या लीडर की तरह रहना चाहते हैं, इसलिए उनकी तरह बात करते हैं, कपड़े पहनने, चाल चलने तक की कोशिश करते हैं. देख लीजिए, क्या वो लोग कुरान और हदीस पर चलने की कोशिश करते हैं? क्या उनकी जिंदगी कुरान और हदीस के मुताबिक है? दालीन, ये दूसरी कैटेगरी है, ये दूसरी किस्म है, ये दूसरा ग्रुप है. पहला ग्रुप कौन सा था? जो जानते थे मगर अमल नहीं करते थे. और दूसरा ग्रुप कौन सा है? जो जानते ही नहीं, जो जानते ही नहीं और सही बात जाने बगैर अमल करते हैं और परवाह भी नहीं करते कि वो दुनिया में क्यों आए हैं और जिंदगी का क्या मकसद है. सही इल्म हासिल करने की उनको कोई फिक्र नहीं होती और ना वो इसके लिए वक्त निकालते हैं. क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुरान हमारे घर में हो और हम भटकते फिरे? क्या हम इसलिए कुरान से दूर हैं कि हमें अरबी जुबान नहीं आती? तो अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें कुरान को सीखना आसान कर दे. फिर इसके लिए प्लान बनाइए, वक्त निकालिए. अगर हिम्मत करे फिर क्या नहीं इंसान के बस में. लेकिन इंसान हिम्मत नहीं करेगा तो उसके लिए क्या होगा? दूसरी जुबानें, दूसरे कल्चर हमारे जिंदगियों में इस तरह रच बस गए हैं कि कुरान जो है हमने पीछे छोड़ दिया है. कुरान को पशपुष्ट डाल दिया है, सिर्फ बरकत की और मगफिरत की किताब समझ लिया है. ऐसा नहीं है. कुरान में दुनिया और आखिरत की सारी भलाई, सारी कामयाबियों का राज मौजूद है, बशर्ते हम इसको पढ़ने वाले बने. तो हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह हमें सही बात पर अमल करने की तौफीक दे और न मालूम हो तो उसका इल्म हासिल करने की तौफीक दे. इससे हम आदत नंबर 12 ले सकते हैं, यानी बुरे मॉडल, बुरे नमूने, हमें उनसे दूर भागना है. कुरान में उनका भी जिक्र है, जैसे फिरऔन है, शद्दाद है, कारून है. कौन थे? ये बुरे मॉडल थे.
جو لوگ ان کی طرز پر تھے، جو لوگ ان کے ساتھ تھے، وہ دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی ناکام. اور اچھے ماڈل انبیاء اکرام ہیں، صحابہ اکرام ہیں، بزرگان دین ہیں، یہ سارے اچھے ماڈل ہیں. ان کی پیروی اس وقت جس نے کی، بعد میں جس نے کی، آج جو کرے گا، آئندہ جو کرے گا، وہ سارے کے سارے کامیاب ہو جائیں گے. تو اس سے ہمیں عادت نمبر 12 کو لینا ہے کہ برے ماڈل سے بچنا ہے اور اچھے لوگوں کی پیروی کرنا ہے. جی مائک آن کیجیے اور ترجمہ پڑھیے. ولا اور نہ، ولا اور نہ، الضالین جو گمراہ ہوئے، ولا الضالین اور نہ جو گمراہ ہوئے. دھیان دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن سیکھنے کے لیے منتخب کیا ہے. اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجئے، اس سے دوری اختیار مت کیجئے، بلکہ اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ میں تو اس قابل نہیں تھا، آپ نے مجھے چنا، آپ نے میرا انتخاب کیا، آپ نے مجھے توفیق دی کہ میں آپ کا قرآن سیکھوں. تو ہمارا قرآن سے جڑنا، قرآن کا سیکھنا، یہ اللہ کی ہم سے محبت کی نشانی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو نیک کام کی توفیق ملتی ہے، اور جب کسی سے ناراض ہو جاتا ہے تو اس سے نیک کام کی توفیق چھین لی جاتی ہے. تو ہمیں قدردانی کرنی ہے، ہمیں اس بات کی قدر کرنی ہے، اور ہمیں اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے، اور پھر دعا بھی کرنا ہے، رب زدنی علما، اے میرے رب زیادہ کر دے مجھے علم میں. تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، عمل کرنے، پھیلانے، یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ